میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فجر بھی تیرے اور میرے لیے نمونہ، میرے نبی کی ظہر بھی تیرے اور میرے لیے نمونہ، میرے نبی کی عصر، میرے نبی کی مغرب، میرے نبی کی عشاء تیرے اور میرے لیے نمونہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے دن بھی تیرے اور میرے لیے مثال، میرے نبی کی راتیں بھی تیرے اور میرے لیے مثال۔ اوے راتوں کو نوجوانوں، مجھے آج موضوع دیا ہے کہ موضوع دیا گیا ہے نوجوانوں کی اصلاح۔ نوجوانوں ساری رات پیکج لگا کے موبائل کانوں پہ لگا کے گزارنے والوں، اوے نوجوانوں میرے نبی کی راتیں پڑھ کے دیکھو نا، کیسی راتیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کی راتیں کس طرح گزرتی تھی۔ عرش والے رب نے فرمایا یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا۔ عرش والا رب میرے محبوب پیغمبر کو فرمایا ہے کالے کملی والے، فرمایا کملی والے، فرمایا رات آتی رات یا رات کا کچھ حصہ کھڑے ہوا کرو، ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو نا۔ میرے محبوب پیغمبر ساری رات میرے نبی کی مصلی پہ گزر جاتی، اے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والے، نہ عقیدہ نبی کے طریقے کے مطابق، نہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اے نبی کا غلام ہونے کا دن رات دعویٰ کرنے والوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو نا، اپنی نمازوں کی اصلاح کرو نا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ لیکن چلو کچھ تو جھوٹ بولتے، جھوٹا دعویٰ کرتے نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وفهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔
جہانوں کی رحمت میرا مصطفیٰ ہے، جہانوں کی رحمت میرا مصطفیٰ ہے، سراپا رحمت میرا مصطفیٰ ہے، خدا کی نعمت میرا مصطفیٰ ہے، صحابہ ہیں ستارے تو قمر مصطفیٰ ہے، زمین پر خدا کا فضل مصطفیٰ ہے، صحابہ ہیں ستارے تو قمر مصطفیٰ ہے، زمین پر خدا کا فضل مصطفیٰ ہے، زمانے میں ان سا کوئی آیا نہیں ہے، رب نے ان سا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا، میرا اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، شیر محمد ٹھوڑا کے رہنے والوں اور اردا گرد سے تشریف لانے والوں، میرے معزز سامعین کرام، معزز علماء کرام، معزز طلباء کرام، اللہ پاک آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ محترم شیخ سمیع اللہ محمدی صاحب، محترم حاجی ولی محمد خاص کیلی صاحب، ماشاءاللہ ان کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی جو آج کی یہ کانفرنس ہے، الحمدللہ ان ساتھیوں کی محنت ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ جوک در جوک، ذوق شوق سے تشریف لائے ہیں کہ میں نے جب آ کے میں پنڈال میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی کھلی جگہ کا انتظام کیا ہے، لیکن الحمدللہ اتنی کھلی جگہ بھی ابھی سے ماشاءاللہ پر ہو گئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت اور شوق کی وجہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک قبول فرما کے جن ساتھیوں نے، جن بزرگوں نے، جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، محترم حاجی ولی محمد صاحب خاص کے لیے، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ضلع مٹیاری، محترم شیخ سمیع اللہ محمدی صاحب، محترم وسیم بھائی عبدالجبار خاص کے لیے، اور دیگر ساتھی جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ سب کے لیے اس پروگرام کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ پاک آج کے اس پروگرام میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے محسن مربی محترم شیخ عبدالماجد حمدانی صاحب رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی نجات فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے 17ویں پارے کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں میرے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور فرمایا نہیں بنایا ہم نے لیکن اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو جو آئے ہمارے مجلس کے نامی چراغ
یہ شیخ جمن قمر صاحب حافظ اللہ کے آنے کی جو ہے نا دہشت سمجھ لیں یا برکت سمجھ لیں. اللہ پاک آپ مل جائیں گے شیخ محترم سید سے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا. الحمدللہ معزز علماء کرام محترم پروفیسر شیخ جمن قمر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں. محترم فضیلت الشیخ حافظ شبیر جمالی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں حافظہ اللہ تعالی. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے انشاءاللہ وہ بھی ادھر پنڈال میں تشریف لے آئیں گے. تو میں جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے اس کے اندر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ذات رحمت ہے. آپ علیہ السلام کا بچپن بھی رحمت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا لڑکپن بھی رحمت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جوانی بھی رحمت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی نبوت بھی رحمت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی رحمت ہے. اور میں اکثر یہ دعویٰ کیا کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس پہ دلائل بھی دیتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام رحمت تھے. صرف اپنوں کے لیے نہیں، آپ بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے. اپنوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، جوانوں کے لیے بھی رحمت. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بزرگوں کے لیے بھی رحمت، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سراپا رحمت ہے. عرش والے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا ہم نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نبوت کے بعد بھی رحمت، میرے آقا علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی رحمت. میں نے دعویٰ کیا آپ کے سامنے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا بچپن بھی رحمت. بچپن کیسے رحمت ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف لائے نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اس دور عرب کے رواج کے مطابق جو ہے نا بہت ساری دائیاں لینے کے لیے آئی نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو. لیکن کسی اور کے لیے آپ کی خدمت کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوئی. خدمت نصیب میں ہوئی تو حلیمہ سعدیہ کے اللہ رضی اللہ عنہ، حلیمہ سعدیہ کو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملانا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں نہیں آئے تھے اس وقت میرے گھر میں بھوک ہی بھوک تھی. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نہیں آئے تھے یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک میرے گھر میں نہیں آئے ہر طرف بھوک تھی، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی. لیکن میرے محبوب پیغمبر کی آمد نے حلیمہ سعدیہ کے گھر کا نقشہ بدل دیا نا. آئے ذرا اور آگے چلتے. میرے نبی کا بچپن رحمت. اللہ اکبر اللہ. ابھی تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی نا. نوجوانوں، شیر ممن ٹھوڑا کے رہنے والوں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام
सलाम कैसे रहमत है, अभी तक नबूवत नहीं मिली, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां मक्के में रहते थे ना, मक्के में खाना काबा की तमीर का वक्त आ गया ना। खाना काबा जो है ना, इसको जो मुकम्मल शहीद करके तामीर किया गया 3 दफा तारीख में, लेकिन खाना काबा की जो रिपेयरिंग वगैरह हुई ना, तकरीबन तारीख में जो मैंने पढ़ा 11 मरतबा इसको रिपेयर किया गया, लेकिन 3 मरतबा मुकम्मल इसको बनाया गया ना। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तामीर किया, उसके बाद फिर हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तामीर किया, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है ना जवानी के वक्त कुरैशे मक्का ने इसको, मक्का के शुराफा जो है ना, उन्होंने खाना काबा पुराना हो गया था, खस्ता हो गया था, उन्होंने इसको शहीद किया, शहीद करके दोबारा जो है ना इसको बनाया ना। जब खाना काबा को तमीर कर रहे थे कुरैशे मक्का, मक्का के बड़े बड़े सरदार चौधरी, मक्का के सारे कबीले मिलके जब खाना काबा की तमीर कर रहे थे ना, तमीर करते करते जब उन्होंने हजरे अस्वद तक पहुंचे, हजरे अस्वद एक जन्नत का पत्थर है, अल्लाह अकबर अल्लाह। खाना काबा को तमीर करते करते जब हजरे अस्वद तक पहुंचे, हजरे अस्वद को खाना काबा को तमीर करने के लिए पहले उठा के साइड पे रखा गया, जहां से उठाया था जब दोबारा वहां रखने का वक्त आया ना, वहां जब रखने का वक्त आया तो आपस में लड़ाई होगी, झेड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया। कहने लगे, हर कबीला कहने लगा जनाब हजरे अस्वद की बड़ी शान है, हजरे अस्वद का बड़ा मकाम है, हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है, इसको हम उठा के रखेंगे। कुरैशियों ने कहा हम रखेंगे, हाशमियों ने कहा हम रखेंगे। सारे कबीले जो भी खाना काबा की तामीर में मुलव्वस थे, सारे कहने लगे हम रखेंगे, हम रखेंगे। आपस के अंदर जब झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी ना, अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। अभी तक नबूवत नहीं मिली, लेकिन मेरे नबी मक्का वालों के लिए बायसे रहमत है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे। आप फरमाने लगे, अभी मक्के वालों क्या झगड़ा है, क्या रोला है, आपस में किस चीज पे झगड़ते हो ना। कहने लगे जनाब ये हजरे अस्वद को रखने की लड़ाई है, ये कहते हैं हमने रखना है, ये कहते हैं हमने रखना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, फरमाया अच्छा ऐसे करो कि तुम अगर मैं कोई फैसला करूं तो मानोगे? कहते हाँ हाँ। आपने फरमाया कल सुबह जो सबसे पहले यहाँ आएगा ना, सबसे पहले यहाँ आएगा घर में काबा में, सहने काबा में जो सबसे पहले आएगा वो तुम्हारा फैसला करेगा। कहने लगे हाँ ठीक है हमें मंजूर है, जो सुबह सबसे पहले आएगा वो फैसला कर देना। जब सारे ये बड़े बड़े सरदार, ये बड़े बड़े चौधरी, ये बड़े बड़े मक्के के रईस, ये शुराफा जब अगले दिन सुबह सारे पहुंचे ना, तो सबसे पहले वहां जाके देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी का बचपन भी रहमत, मेरे नबी की जवानी भी रहमत, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवानी के अयाम है। अभी नबूवत नहीं मिली, लेकिन फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के वालों के लिए बायसे रहमत है। सुबह सुबह जब उन्होंने सबने आके देखा, सामने सबसे पहले कौन मौजूद है? सबसे पहले मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे हाँ ठीक है, जो सबसे पहले आया मैं उसका फैसला मंजूर है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नीचे जमीन पे चादर बिछाओ। चादर बिछाई गई। आपने अपने हाथ मुबारक से हजरे अस्वद को उठाया, हजरे अस्वद को उठा के जो है ना इस चादर के ऊपर रखा। आपने फरमाया ओ मक्के के कुरैशियो, ओए हाशमियो, चौधरियो, ओए रईसो, सारे मिलके इस चादर के कोने पकड़ लो ना। सबने मिलके उस चादर के कोने पकड़े ना। उस चादर को सारे कबीले जितने भी वहां मौजूद थे सबने मिलके इस चादर को उठाया है ना। जब सबने मिलके इस चादर को उठाया, जहां हजरे अस्वद को रखना था, जब उस मकाम के करीब पहुंचे, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक से उठाया हजरे अस्वद को और उस जगह पे रख दिया जहां उसका मकाम था। लड़ाई टल गई, छेड़ा टल गया, आपस के अंदर खून खराबा टल गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کا بچپن بھی رحمت، میرے محبوب کی جوانی بھی رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی سے سبق حاصل کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کیسے گزاری ہے نا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کیسی پیاری تھی۔ یہ دیکھیں ابھی تک میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی نا۔ 25 سال کی عمر ہوئی نا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ 25 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے محبوب پیغمبر کی عمر 25 سال ہے، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ بی بی خدیجہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ میرے نبی کی سیرت سے متاثر ہو کے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی خدیجہ بہت بڑی کاروباری عورت ہے، تاجرہ عورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس کے لیے رشتے اور بھی بہت تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا۔ کیوں؟ میرے نبی کی سیرت سے متاثر ہو کے، میرے محبوب پیغمبر کے کردار سے متاثر ہو کے۔ نوجوانوں، کلمہ جس محبوب کا پڑھا ہے نا، کردار بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنا ہونا۔ میرے محبوب کی جوانی جو ہے نا، جوانی بھی پاک، میرے نبی کا بچپن بھی پاک، میرے محبوب کی جوانی بھی پاک، میرے محبوب کا لڑکپن بھی پاک، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا، میرے نبی کی دن بھی پاک، میرے نبی کی راتیں بھی پاک، میرے نبی کا ظاہر بھی پاک، میرے نبی کا باطن بھی پاک، میرے نبی کی جلوت بھی پاک، میرے محبوب کی خلوت بھی پاک۔ یہ میرا محبوب ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسی اعلیٰ جوانی ہے، کیسی پاک جوانی ہے۔ شیر محمد ٹھوڑا کے نوجوانوں، اردا گرد سے تشریف لینے والوں، نوجوانوں نوجوانوں نوجوانوں، توجہ کرنا میری طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک جوانی ہے، یہ پاک باز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوانی۔ کیسی جوانی؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پیغمبر کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے نا، کس لیے؟ فرمانے لگی میں متاثر ہوں اس چیز سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح سے پہلے اپنا مال دے کے بھیجا ہے تجارت کے لیے۔ نوجوانوں توجہ، ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی خدیجہ نے چنا ہے، کس لیے؟ کاروبار کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مال دیا ہے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تجارت کی ہے، ایسی پاک صاف تجارت کی ہے۔ کس پیغمبر نے؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، تجارت ماشاءاللہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پارٹنرشپ کی ہے۔ بی بی خدیجہ کا مال بیچنے گئے نا، مال بی بی خدیجہ کا ہے، لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے گے۔ اس مال میں سے جو بیچا ہے منافع اماں جی خدیجہ کو بھی ملا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ نوجوانوں، آج ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، آج ہم بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں، لیکن جس سے ہم پارٹنرشپ کر لیں ماشاءاللہ، یا اپنا بیڑا پار یا اگلے کا بیڑا پار۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ کلمہ نبی کا پڑھا ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، لیکن اگر ہماری کسی سے پارٹنرشپ ہو جائے نا، ہمارے لیے منافع ہی منافع، دوسرے کے لیے نقصان ہی نقصان۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ، اگلے کے لیے نقصان ہی نقصان۔ نا 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 نا، میرا نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے، میرا نبی زبان کا بھی سچا کردار
کردار کا بھی سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر سے کے کردار سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی تجارت سے ایسی متاثر ہوئی نا، نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا نا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جوانی بھی پاک، میرے نبی کا کردار بھی پاک، میرے نبی کی تجارت بھی صاف، میرے محبوب پیغمبر کا لین دین بھی صاف. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر جب ہوئے نا میرے محبوب پیغمبر 40 سال کی عمر ہوئی نا میرے نبی کی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے شیر محمد ٹھوڑا کے رہنے والے نوجوانوں، اے میرے بھائیو ارد گرد سے آنے والوں، غور کرنا میرے جملے پہ. اللہ اکبر اللہ. جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی نا، 40 سال، آسمان سے میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر پہ نبوت اتواری. وہ نبوت جب ملی نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا نا، پہلا جب اعلان کیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے آقا چڑھے پہاڑی پہ، سب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. توجہ جملہ بڑا کام کا، توجہ کرنا. پہلے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. پہلے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو پیغام رب نے بھیجا تھا وہ جو ہے نا پیغام نہیں پیش کیا، بلکہ سب سے پہلے میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیا ہے. فرمایا مکے والو، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، 40 سال، ان 40 سالوں میں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق پایا، امین پایا، ہم نے آپ کو ہر طرح سے بالکل سچا اور کھرا پایا ہے. میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اللہ مکے والوں کے سامنے کھڑے. میرے آقا فرماتے ہیں مکے والوں، سارے مکے میں سے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 40 سالوں میں ہم نے ایک بار بھی آپ سے کوئی جھوٹ سنا ہو، کوئی لغو بات سنی ہو، میں نے کسی سے دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ غلط بیانی کی ہو نا. اللہ اکبر اللہ. مکے والے کہنے لگے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 40 سالوں میں ہم نے آپ کو جو ہے نا سچا کھرا پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے. اے شیر محمد ٹھوڑا کے نوجوانوں، اللہ اکبر اللہ اللہ. آج کا کوئی نوجوان کوئی گوٹ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہے کہ میں نے 40 سال میں کسی کا دل دکھایا ہو، میں نے 40 سال میں کسی سے فراڈ کیا ہو، میں نے 40 سال میں کسی کو دھوکہ دیا ہو، میں نے 40 سال میں کسی سے غلط بیانی کی ہو، کوئی گوٹ میں سے اٹھ کے کھڑا کہے نہیں، مجھے اس طرح کا کوئی نوجوان نظر نہیں آتا جو اس طرح کا کردار پیش کرے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے نا، کردار بھی ویسا اپنا ہونا جس طرح میرے نبی کی جوانی تھی نا. میرا نبی تیرے لیے بھی نمونہ، میرا نبی میرے لیے بھی نمونہ. عرش والے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا تحقیق میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جوانی بھی ہمارے لیے نمونہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا لڑکپن بھی ہمارے لیے نمونہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی، میرے محبوب کا دن بھی ہمارے لیے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فجر بھی تیرے اور میرے لیے نمونہ، میرے نبی کی ظہر بھی تیرے اور میرے لیے نمونہ، میرے نبی کی عصر، میرے نبی کی مغرب، میرے نبی کی عشاء تیرے اور میرے لیے نمونہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے دن بھی تیرے اور میرے لیے مثال، میرے نبی کی راتیں بھی تیرے اور میرے لیے مثال. اوے راتوں کو نوجوانوں، مجھے آج موضوع دیا ہے کہ موضوع دیا گیا
کیا ہے نوجوانوں کی اصلاح. نوجوانوں ساری ساری رات پیکج لگا کے موبائل کانوں پہ لگا کے گزارنے والوں, اوے نوجوانوں میرے نبی کی راتوں راتیں پڑھ کے دیکھو نا کیسی راتیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی راتیں کس طرح گزرتی تھی. عرش والے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. عرش والا رب میرے محبوب پیغمبر کو فرمایا ہے کالے کملی والے, فرمایا کملی والے, فرمایا رات آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ کھڑے ہوا کرو, ساری ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو نا. میرے محبوب پیغمبر ساری ساری رات میرے نبی کی مصلی پہ گزر جاتی. اے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والے, نہ عقیدہ نبی کے طریقے کے مطابق, نہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والو, اے نبی کا غلام ہونے کا دن رات دعویٰ کرنے والو, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو نا, اپنی نمازوں کی اصلاح کرو نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. لیکن چلو کچھ تو جھوٹ بولتے, جھوٹا دعویٰ کرتے نبی کی محبت کا, لیکن جو سچا دعویٰ کرتے نا, سچا دعویٰ کرنے والو توحید پرست نوجوانو, اے توحید پرست ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو لیکن نمازیں بھی نہیں پڑھتے. نہ نمازیں پڑھا کر نہ میرا نبی بے نماز, نہ میرے نبی کے صحابہ بے نماز. اللہ اکبر اللہ. نہ میرے نبی کی اولاد بے نماز, نہ میرے نبی کی ازواج بے نماز. اللہ اکبر اللہ. اہل حدیثو, اے میرے نوجوان بھائیو, ایک طرف جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی کی راتیں رب فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رب فرمایا میرے نبی ساری ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو نا, آدھی رات نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ جو ہے نا عبادت کر لیا کرے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی کی راتیں مصلی پہ گزرے, میرے نبی کا دن میدان جہاد میں گزرے, میرے نبی کا دن دعوت و تبلیغ میں گزرے. تیرا دن بھی جو ہے نا نبی کی نافرمانی میں, تیرا دن بھی رب کی نافرمانی میں, تیری راتیں بھی جو ہے نا رب کی نافرمانی میں, ظاہر بھی نافرمانی اور باطن بھی نافرمانی, جلوت بھی نافرمانی اور خلوت میں بھی نافرمانی. خلوت میں علیحدگی میں راتوں کو گناہ کرنے والوں, رات کو چھپ چھپ کے موبائلوں پہ جو ہے نا موبائل چلانے والوں. اللہ اکبر. لیکن اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں انسان جو ہے نا, انسان جہاں اس کی تار جڑ جائے نا, جہاں لگ جائے انسان پھر اسی طرف کا ہو کے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا رب سے تعلق جڑا تھا نا, صحابہ کا رب سے تعلق جڑا تھا نا. صحابہ کی ساری ساری رات کئی صحابہ کی مصلی پہ گزر جاتی تھی, عبادت میں گزر جاتی تھی. اللہ اکبر اللہ. تو بھی تار ادھر جوڑ جدھر میرے محبوب پیغمبر نے جوڑی تھی نا, تو بھی تعلق ادھر جوڑ جدھر میرے محبوب پیغمبر نے جوڑا تھا نا. اللہ اکبر اللہ. لیکن کیا کروں, تیرا تعلق غلط طرف جڑ گیا. میں سب کو نہیں کہتا, ماشاءاللہ بیچ میں بڑے بڑے نیک نمازی بھی بیٹھے, دین کے طلباء بھی بیٹھے, لیکن میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا جن کی راتیں رب کی نافرمانی میں گزرتی ہیں. اللہ اکبر اللہ. میں عرض کر رہا تھا بات تعلق کی ہے, جدھر تعلق جڑ جائے, جدھر بندے کا تعلق جڑ جائے نا, جدھر لگ جائے بندے کی لو لگ جائے. اللہ اکبر اللہ. کئیوں کی لو لگی ہوتی ہے, کئیوں کا تعلق جڑا ہوتا ہے, کئیوں کی تار جڑی ہوتی ہے. رات کو موبائل کان پہ لگایا, یہ چھت پہ بیچارہ گھومتا پھر رہا ہے نا, جب تک پیکج ختم نہیں ہوتا اس کو نیند نہیں آتی نا. اس کی ساری ساری رات اس کی جو ہے نا چھت پہ گزر جاتی ہے, نہ اس کو سردی کی پرواہ ہے, نہ گرمی کی پرواہ ہے, نہ مچھروں
کی پرواہ ہے. کئیوں کی تو چھت پہ گزرتی ہے, کئیوں کی روڑیوں پہ کھڑی کھڑی گند پہ کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے. نہ اس کو مچھر اثر کرتا ہے, نہ اس کو گھر والوں کی گالیاں اور تانے میں نہیں اثر کرتے. کیوں؟ اس کی تار جڑی ہے نا, اور جس کی تار عرش والے رب کی طرف جڑ جائے نا, جس کا تعلق لگ جائے رب کے ساتھ, جس کی لو لگ جائے رب کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر اللہ. یہ دیکھے نا تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق رب سے جڑا تھا, لو لگ رب سے لگی تھی, ایسی لگی تھی. میرے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے, اتنا لمبا لمبا سجدہ کرتے نا. اللہ اکبر اللہ. اے نوجوانوں, اے فرض نماز کو وزن سمجھنے والوں, اے نوجوانوں, اے فرض نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے والوں, اللہ اکبر اللہ اللہ. کئی تو مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں, فرض بھی نہیں پڑھتے. کئی فرض پڑھتے ہیں لیکن کبھی سنت اور نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی نا. جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اللہ, ادھر سے قاری محسن نے سلام پھیرا نہیں, ادھر سے یہ بھاگا نہیں نا. زندگی میں کبھی سنتے پڑھ کے نہیں دیکھی. اللہ اکبر اللہ اللہ. حالانکہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, اس نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا, میرے محبوب پیغمبر کو تو عبادت کا اتنا شوق تھا نا. میرے نبی علیہ السلام کو تو نماز میں اتنا سکون ملتا تھا. میرے آقا جب سجدہ کرتے, اتنا لمبا سجدہ کرتے, اتنا لمبا سجدہ کرتے, سجدے میں اتنا سکون ملتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو. ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, فرمایا مجھے گمان گزرا, اتنا لمبا سجدہ کیا میرے محبوب نے, اتنا لمبا سجدہ کیا, مجھے شک پڑا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے. آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاؤں کی انگلی کو ہلایا نا, پاؤں کو ہاتھ لگایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پاؤں ہلایا, پاؤں ہلا کے بتایا کہ نہیں عائشہ ایسی کوئی بات نہیں, میں زندہ ہوں نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ میرے نبی کے سجدے, لیکن تیرے اور میرے سجدے کیسے نا. اے نوجوانوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ہمیں تو مسجد میں سکون نہیں ملتا. سکون اس لیے نہیں ملتا کہ میرا 5 منٹ کے لیے میرا موبائل بند کیوں ہو گیا ہے, 5 منٹ کے لیے مجھے نیٹ بند کیوں کرنا پڑ گیا ہے, 10 منٹ کے لیے مجھے جو ہے نا نیٹ بند کرنا کیوں پڑ گیا ہے نا. بوجھ لگتی ہے نماز. اے نوجوانوں آؤ نا, جس محبوب پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے نا, کردار بھی ویسا اپناؤ نا. جس محبوب پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے نا, جوانی بھی ویسی اپناؤ نا. جس محبوب پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, اخلاق بھی ویسا اپناؤ نا. ہاں ہاں اللہ کی قسم, میرے نبی کا اخلاق بھی بے مثال, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جوانی بھی بے مثال. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے محبوب پیغمبر کے دن بھی بے مثال, راتیں بھی بے مثال. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عبادت بھی بے مثال. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خلوت بھی بے مثال, جلوت بھی بے مثال. اللہ اکبر اللہ. نوجوانوں توجہ کرنا ذرا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح تربیت کی ہے نا, جس طرح میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے, سبق حاصل کیا کرنا. اے نوجوانوں, مسجد سے دور رہنے والوں, ہاں اللہ کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے آج کل دیکھ کے نا. اکثر جہاں بھی مساجد میں جاؤ نا, بزرگ نظر آئیں گے, بوڑھے نظر آئیں گے, یا پھر پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے. نوجوان مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے, نوجوان چوکوں میں چوراہوں میں نظر آئیں گے, نوجوان ہوٹلوں پہ نظر آئیں گے, نوجوان جناب موبائل پکڑ کے کسی نہ کسی گلی میں کھڑے نظر آئیں گے. نوجوان موبائل پکڑ کے کوئی اس گلی میں کھڑا ہے, کوئی اس گلی میں کھڑا ہے, نہ اس کو اذان کی پرواہ, نہ اس کو نماز کی پرواہ. ہاں ہاں آؤ نا, آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں, رب سے عہد کرو کہ یہاں آئے, علماء کے بیانات سن کے نصیحت حاصل کریں گے. ہاں یار, عمل کی نیت سے بیٹھو نا, عمل کی نیت سے بیٹھو نا, عمل کے بغیر بات نہیں بننی نا. عمل کی نیت سے بیٹھو کہ جو سنیں گے عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اگر عمل نہیں کرنا تو سننے کا فائدہ کوئی نہیں, اگر عمل نہیں کرنا تو ہمارے سنانے کا فائدہ کوئی نہیں. ساری رات اگر بیان کرتے رہو
نیت سے نہیں بیٹھنا تو بیٹھا آپ کا بیٹھنا فضول ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ نا نوجوانوں نمازی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, عقیدوں کی صلاح کر لو نا. ہاں اپنے عقیدے کی صلاح کر لو. نوجوانوں نمازی بن جاؤ, نوجوانوں اساتذہ کے فرما بردار بن جاؤ, نوجوانوں ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ نا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق ڈھال لو نا. اپنی زندگیوں کو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈھال لو نا. ہم بڑے صحابہ اکرام کی باتیں کرتے ہیں, ہم صحابہ اکرام کی عظمت کے دعوے کرتے ہیں. تو اور میں ہم سب کہتے ہیں صحابہ بڑی شان والے, صحابہ بڑی مقام والے. اللہ اکبر اللہ. لیکن ہاں واقعی صحابہ شان والے, واقعی صحابہ مقام والے, واقعی صحابہ کی بڑی عظمت ہے, صحابہ اتنے شان والے. عرش والے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا لوگو اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ایمان ان جیسا لے کے آؤ نا. کیسا صحابہ کا ایمان تھا نا نوجوانوں صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا. صحابہ نے جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر صحابہ دو نمبریاں نہیں کرتے تھے. نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر صحابہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے. نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کسی صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر صحابہ نے کبھی بد کرداری نہیں کی. صحابہ کرام نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کبھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کی. اے نوجوانوں میرے نبی کے صحابہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہیں کی نا. اللہ اکبر کبیرہ. اے نبی کے دین سے بے وفائی کرنے والوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, نعرے غیروں کے مارتے ہو. اے نبی کے دین سے بے وفائی کرنے والوں, اے نوجوانوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, رہبر اور رہنما کسی اور کو مانتے ہو. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, آئیڈیل کسی اور کو سمجھتے ہو. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہو. فیورٹ اپنا کسی اور کو سمجھتے ہو. ہر کسی نے جناب اپنا آئیڈیل چنا ہوا ہے. کوئی کہتا میرا آئیڈیل فلاں لیڈر, کوئی کہتا میرا آئیڈیل فلاں لیڈر, کوئی کہتا جناب میرا جو ہے نا فیورٹ لیڈر فلاں ہے, کوئی کہتا میرا فیورٹ لیڈر فلاں ہے. نا اے نوجوانوں, اے ساری دنیا کے لیڈر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پہ قربان کر دوں. یہ تو میرے نبی کے جوتوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے جن کو تو اپنا فیورٹ اور آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہے نا. آئیڈیل بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا فیورٹ لیڈر بنانا ہے نا تو محمد الرسول اللہ کو بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا امام اعظم ماننا ہے تو محمد الرسول اللہ کو مان. ہاں اپنا امام اعظم بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا تو دعویٰ یہ نا ہمارا نبی کے علاوہ امام اعظم بھی کوئی نہیں, ہمارا نبی کے علاوہ سالار اعظم بھی کوئی نہیں. ہمارا تو نبی کے علاوہ پیر اور مرشد بھی کوئی نہیں. آج لوگوں نے علیحدہ پیر و مرشد بنائے, کسی کا کوئی مرشد کسی کا کوئی مرشد. اللہ اکبر کبیرہ. نا اے نوجوانوں سیدھے رستے پہ آ جاؤ, صراط مستقیم پہ آ جاؤ. نوجوانوں قرآن و حدیث والے رستے پہ آ جاؤ نا. اللہ اکبر اللہ. یہ جو تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے نا دن رات نیٹ میں, یہ جو تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے سب واٹس ایپ پہ, یہ جو تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے فیس بک پہ, اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اچھی طرف لے کے آنا. یہ واٹس ایپ اور فیس بک میں تجھے استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن استعمال صحیح کیا کر, اس سے دین کا کام لیا کرنا. اللہ اکبر اللہ. یہ جو تیرے پیکج ہے نا پیکج, ان پیکجوں سے اپنی آخرت برباد نہ کر.
بلکہ اپنی آخرت بڑھا، خراب نہ کر، اپنی آخرت بڑھا۔ یہ جو تیرے پیکج ہیں، ان پیکجوں سے اللہ کے دین کا کام لیا کرو نا نوجوانوں، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام لیا کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو تیرے دن ہے نا، تیری راتیں نا، اللہ جانتا ہے تیرا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے نا۔ ہاں ہاں، اپنی جوانی کی قدر کیا کر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اے بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جوانی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی کو رب کے دین میں لگا دو، اور یاد رکھو قیامت والے دن میرے رب نے تیرے سے جوانی کا بھی حساب لینا ہے نا۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندے بتا میں نے تجھے جوانی دی، تو نے یہ جوانی کی در استعمال کی نا۔ پھر کیا بتائے گا رب کو کہ یا اللہ میرا تو دن بھی فیس بک پہ گزرتا تھا، یا اللہ میری راتیں بھی فیس بک پہ گزرتی تھی۔ یہی بتائے گا نا رب کو کہ یا اللہ میرے پاس تو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا، یا اللہ میرے پاس تو دینی پروگرام سننے کا ٹائم ہی نہیں تھا، میں نے تو پیکج لگایا ہوا تھا، میرا دن بھی واٹس ایپ پہ گزرتا تھا، میری راتیں بھی واٹس ایپ پہ گزرتی تھی، میرا دن بھی فیس بک پہ گزرتا تھا، میری راتیں بھی فیس بک پہ گزرتی تھی، دن رات بس موبائل 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 موبائل۔ اس موبائل کے چکر میں نہ قرآن یاد رہا، اس موبائل کے چکر میں نہ نماز یاد رہی، نہ رب یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، حتیٰ کہ اس موبائل کے چکر میں نوجوانوں کو ماں باپ بھی بھول گئے، اپنے ماں باپ نہیں یاد رہے۔ ماں باپ بلاتے ہیں نا بیٹے کو، آواز دیتے بیٹا کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صبر کر لو 2 منٹ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک دفعہ ماں باپ بلائے نا بیٹا یہ فلانا کام، بیٹا یہ فلانا کام، ایک دو بار نہیں بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں مصروف ہوں۔ ہاں تو بڑا مصروف ہے، تو اپنی جہنم بنانے میں مصروف ہے، تو اپنی آخرت برباد کرنے میں مصروف ہے۔ نوجوانوں اے نوجوانوں، نہ زندگی برباد کرو نا، نہ اپنی آخرت برباد کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس زندگی کو اچھے کام کے لیے استعمال کرو نا، اس زندگی کو ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزاری تھی نا، اس زندگی کو ایسے گزارو نا جیسے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو نماز آج تجھے بوجھ لگتی ہے، 100 میں سے تقریباً 90% میرے نوجوان بے نمازی ہیں، 10% بڑی مشکل سے، وہ بھی میں آپ کی کوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر ادھر میں جہاں بھی اکثر جہاں بھی جاتا ہوں، اکثر علاقوں میں نوجوان تقریباً 99% بے نماز ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کی کوٹ میں اکثر آتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ پھر بھی کافی بہتری ہے، لیکن یہاں بھی تقریباً 90% نوجوان بے نماز ہے، 10% نمازی ہیں۔ لیکن جو نمازی ہیں نا، جو نمازی ہیں وہ بھی اللہ کرے نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ ان کا عقیدہ بھی صحیح کرے، جو نمازی ہیں نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو اپنا کردار بھی صحیح کرنے کی توفیق دینا، جو نمازی ہیں نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ان کو اپنا ظاہر باطن جلوت خلوت اللہ پاک ان کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں یہ جو نماز ہے آج تمہیں بڑا بوجھ لگتی ہے، ماں باپ تجھے نماز کا کہیں تجھے بڑا بوجھ لگتا ہے، آج استاد تجھے نماز کا کہیں تو نماز تجھے بڑا بوجھ لگتی ہے۔ یہ نماز اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے۔ اے توحید پرستو، اے میرے نوجوان بھائیوں، توحید پرستوں نے کا دعویٰ کرنے والوں، صرف قبر کی پوجا کرنے والا مشرک نہیں ہے، قبر کی پوجا کرنے والا بہت بڑا مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا بہت بڑا مشرک ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بہت بڑا مشرک ہے، رب کے علاوہ غیروں کو پکارنے والا بہت بڑا مشرک ہے، لیکن بے نماز بھی مشرک ہے۔ عرش والے رب نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نمازی بڑھو،
مشرک نہ بڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. فرمایا بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے. کیا مطلب؟ جو پکا بے نماز ہو گیا وہ پکا کافر ہو گیا, جو پکا بے نماز ہو گیا وہ پکا مشرک ہو گیا نا. ہاں ہاں بے نماز بھی مشرک ہے, بے نماز کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ, شرک کا فتویٰ ہے. یہ لازمی نہیں کہ ابا توحید پرست تھا تو بھی توحید پرست, یہ لازمی نہیں کہ اماں توحید پرست تھی تو بھی توحید پرست, یہ لازمی نہیں کہ تیرے دادے پردادے توحید پرست تھے تو تیرے اوپر بھی مور لگ گئی. تو نماز پڑھے نہ پڑھے پھر بھی توحید پرست, تو مسجد میں آئے نہ آئے پھر بھی توحید پرست, تو دینی پروگراموں میں شامل ہو یا نہ ہو پھر بھی توحید پرست. تو توحید کے راستے پہ چلے نہ چلے, صرف خاندانی توحید پرست ہونے سے بات نہیں چلے گی. اے نوجوانوں تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا نا. صحیح روایت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا فاطمہ اگر قیامت والے دن فرمایا اللہ کے دربار میں اگر جواب دینے پڑ گیا نا تجھے, میں محمد بھی تیرے کام نہیں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہاں عملوں سے بات بڑھے گی, وہاں نسبت نہیں چلے گی نا. اوے نسبتوں کا دعویٰ کرنے والوں, میری فلاں پیر سے نسبت, میری فلاں سید سے نسبت, میری فلاں جناب فلاں گدی سے نسبت, اوے ساری دنیا کی گدیاں میں اٹھا کے مدینے والے کی گدی پہ قربان کر دو. ساری دنیا کے یہ جو سید اور شاہ ہے میں اٹھا کے جناب میں مدینے والے سید کے قدموں پہ قربان کر دو. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گارنٹی نہیں دے رہے, جب فرما رہے ہیں بیٹی رب کے دربار میں فرمایا عمل کام آئیں گے وہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی نا. تو نوجوانوں کیوں غلط راستے پہ چل پڑے ہو؟ میں نے جناب فلاں کی فلاں میرا مرشد ہے اس لیے مجھے پرواہ کوئی نہیں, فلاں میرا پیر ہے اس لیے مجھے پرواہ کوئی نہیں, میں تو فلاں گدی کا بیعت ہوں اس لیے مجھے پرواہ کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نانا نوجوانوں آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ, میرے نبی کو اپنا فیورٹ بناؤ, میرے محبوب پیغمبر کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ سمجھو نا. چھوڑو باقی لیڈروں کو, ایک مدینے والا لیڈر کافی ہے. چھوڑو باقی مرشدوں کو, ایک مدینے والا مرشد کافی ہے نا. آؤ نا جس کے کردار کی میرے رب نے گارنٹی دی ہے نا, اس پیغمبر کے کردار کو اپناؤ نا جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرمایا میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ. عرش والا رب فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا لوگو میرا نبی فرمایا سارے جہان کے لیے رحمت. عرش والے رب نے فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فرمایا میرے نبی بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک, خلق عظیم کا مالک. نوجوانوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے نا. اللہ اکبر اللہ. آخری 2-3 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے نبی کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے نا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سگی والدہ میرے آقا علیہ السلام کی
ولادت کے 6 سال بعد وفات پا گئی. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا والد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ولادت سے پہلے وفات پا گئے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہے اماں جی حلیمہ سعدیہ. میرے نبی کی رضائی بہن ہے بی بی شیمہ. اٹھا کے دیکھو نا جو ہے نا حدیث کا ذخیرہ, اٹھا کے دیکھو تاریخ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی حلیمہ ملنے کے لیے آتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی ماں کو کیسا پروٹوکول دیتے ہیں, رضائی ماں کو اپنی چادر کے اوپر بٹھاتے. میرے نبی علیہ الصلوۃ, سکی بہن نہیں, میرے نبی کی رضائی بہن بی بی شیمہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آتی ہے. میرے آقا رضائی بہن کو, اللہ اکبر, اللہ متئی بہن کہہ لے, رضائی بہن کو میرے آقا کیسا پروٹوکول دیتے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساز و سامان دے کے روانہ کرتے نا. اے سگی بہنوں سے بدتمیزی کرنے والوں, اے سگے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنے والوں, اے سگے ماں باپ سے جو ہے نا بےزتی کرنے والوں, جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کے کردار سے سبق حاصل کرو نا. میرا نبی اپنے سگوں کے لیے بھی رحمت, میرا نبی اپنے متیوں کے لیے بھی رحمت, میرا نبی اپنی بہنوں کے لیے بھی رحمت, میرا نبی اپنی ماں کے لیے بھی رحمت, میرا محبوب پیغمبر اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت. اے نوجوانوں, وہ رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑنے والوں, اللہ اکبر اللہ. آج کئی نوجوان ایسے نمازیں بھی پڑھتے, قرآن بھی پڑھتے, لیکن کہتے قاری صاحب مجھے 5 سال ہو گئے میں اپنے والد سے نہیں بولتا, قاری صاحب مجھے 10 سال ہو گئے میں اپنے چاچو سے نہیں بولتا, قاری صاحب مجھے 12 سال ہو گئے میں جناب اپنے ماموں سے نہیں بولتا. اللہ کے بندے, نبی کا کردار تو یہ نہیں تھا, میرے نبی کی تعلیم تو یہ نہیں تھی, میرے نبی کی تربیت تو یہ نہیں تھی نا. میرا نبی تو رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت, میرا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی رحمت ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرا نبی رشتہ داروں کے لیے کیسے رحمت تھا, یہ لمبا مضمون ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے احسان کیا اپنے رشتہ داروں پہ, میرے محبوب پیغمبر نے کیسی کیسی قربانیاں دی اپنے رشتہ داروں کے لیے. نوجوانوں, انشاءاللہ زندگی رہی پھر کسی وقت عرض کروں گا نا. آؤ نا بات کو ختم کرتے ہیں. میرا نبی سب کے لیے سراپا رحمت. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نرم بن جاؤ. اخلاق میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا اپنا ہونا. عرش والے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سراپا رحمت. آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی نرم, باہر والوں کے لیے بھی نرم. میرا نبی صرف گرم تھا تو دشمنوں کے لیے, باقی سب کے لیے نرم. حتیٰ کہ میرے محبوب کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی غیر بھی آیا تو میرا نبی اس کے لیے بھی نرم. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جو کام میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ اکبر اللہ, 63 سالہ زندگی میں سے زیادہ تر زندگی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا. نوجوانوں, کردار سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعوت بھی دی تو کردار کی بنیاد پہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو متاثر بھی کیا تو کردار کی وجہ سے. آؤ ہم بھی کردار ایسا اپنائیں کہ عرش والا رب بھی راضی ہو جائے, اور جب مدینے والے سے ملاقات ہو میدان محشر میں تو مدینے والا بھی کہے کہ واقعی تو نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. جو سنا جو سنایا, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو باقی پھر کبھی صحیح انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. باقی انشاءاللہ گزارشات پھر کسی وقت عرض کروں گا. علماء کرام موجود ہیں, مہمانان کرامی موجود ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کا آنا, علماء کرام کا تشریف لانا, آپ سب کا یہاں جمع ہونا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.